बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तमाम उम्मत मुहम्मदिया को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अपने नाज़रीन कराम के लिए एक अमल जो पेश करने लगा हूँ, ये बेगुनाह कैदियों की रिहाई के लिए है। रूठी हुई बीवी अगर मेके बैठ गई है, वापस नहीं आ रही, या किसी और रिश्तेदार के पास चली गई है, वापस नहीं आ रही, मसलन बहन के पास, भाई के पास चली गई है, रूठ के बैठ गई है, मामू खाला के पास, अब वापसी का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। और इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना करम फरमाएगा कि जिसकी तरफ भी इसको पढ़कर आप फूंक मारेंगे ना, इंशाअल्लाह वर रहमान वो शख्स खिंचा चला आपकी तरफ आ जाएगा। दुश्मन की कैद से रिहाई है, रूठी हुई बीवी का मामला है, बेगुनाह दुश्मन की कैद में है या किसी कस्टडी में है, नज़र बंद किया हुआ है और जुल्म सितम का निशाना बना रखा है, तो उस जुल्म सितम से हिफाजत का लाजवाब ताकतवर ये अमल है। नमाज इशा के बाद ये छोटी सी कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दिसा, इसको पढ़कर आप जिसकी तरफ भी फूंक लगाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम होगा, वो शख्स आपके सामने हाजिर हो जाएगा। आपने मकसद ज़हन में रखना है और तसव्वुर के अंदर लाकर, चाहे तो तस्वीर के ऊपर भी आप दम कर सकते हैं या तसव्वुर में लाकर आप दम कर सकते हैं, फूंक लगाएं और इंशाअल्लाह ताला वो शख्स आपको मिल जाएगा। अगर कोई शख्स भाग गया है, मफरूर हो गया है, जैसा कि घर से किसी भी किस्म का कोई शख्स, मर्द है, औरत है, बच्चा है, बच्ची है, बूढ़ा है, जवान है, मदरसे का, स्कूल का तालिब इल्म है, एकेडमी का तालिब इल्म है, कॉलेज का स्टूडेंट है, या फिर कोई और शख्स है जो मुलाजिम है, भाग गया है, पैसे ले लिए, ज़्यादा ले लिए, एडवांस ले लिया, अब वो मालिक से भाग गया, ऐसे शख्स के लिए भी करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और जिस तरह के मैंने इसके हवाले से इसकी अफादियत आपको बताई है कि वो नाराज़ बीवी है, ज़ौजा है, उसके लिए करेंगे, वो वापस आ जाएगी। रूठा हुआ शख्स गया है, वो वापस नहीं आता, वो मान जाएगा, इंशाअल्लाह वापस आएगा। मफरूर शख्स वापस आएगा। और इसी तरह दुश्मनों की कोई कैद में है, वो वापस आएगा। बेगुनाह कैदी है, उसके लिए पढ़ेंगे, वो वापस आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह वर रहमान ये अमल अगरचे छोटा सा है, लेकिन बड़े कमाल का अमल है, बहुत कमाल का अमल है। और अरसा दराज से इसके फ़यूज़ बरक़ात बहुत सारे लोगों ने हासिल किए, बड़े लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। तो आज किसी का ख़त आया और किसी ने ख्वाहिश का इजहार किया कि इस तरह का ये मामला है। कराची से एक ख़ातून है, हमारी बहन, उन्होंने ख़त लिखा कि मेरे शौहर मुझे वापस नहीं लेके जाते, मैं अपने मेके बैठी हुई हूँ, मुझे वापस नहीं लेके जाते, और मेरे दो छोटे छोटे से बच्चे हैं, बेटे हैं दोनों, और उन बेटों के लिए भी उनका दिल नहीं लरसता। कितने लोग हैं जो औलाद को तरस रहे हैं, और ये कैसे लोग हैं जो औलाद होने के बावजूद, अल्लाह ने नेमत औलाद की अता फरमाई है, बेटियां बेटे अता किए हैं, बीवियों को मेके छोड़ देते हैं, खर्चा नहीं देते, खर्चा तंग कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और कहते हैं हमने नहीं लेके जाना, इधर बैठी रहो, गलती सड़ती रहो, कुड़ती रहो, जलती रहो, मरती रहो। ये कोई तरीका नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वो ख़वातीन भी अमल कर सकती हैं जिनके खामद इस तरह से करते हैं, और वो मर्द हजरात ये अमल कर सकते हैं जिनकी बीवियां बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी वजह के, बेवजह अपने मेके में रूठ कर बैठ जाती हैं, बात बात पे बहाने बना के रूठ कर बैठ जाती हैं। तो ऐसी ख़वातीन के लिए मर्द हजरात भी ये अमल कर सकते हैं। इसी तरह किसी के मुलाजम पैसे लेके भाग गए
اور بہانہ بنا کے چلے گئے اور واپس نہیں آتے، وہ شخص بھی کر سکتے ہیں۔ دشمنوں کی قید میں کوئی بندہ چلا گیا ہے اور دشمن اس کو واپس نہیں کر رہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر بے گناہ کیس بن گیا ہے، مقدمہ بن گیا ہے اور اس کو جیل ہو گئی ہے اور وہ بندہ بے گناہ قید میں بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے بے گناہ قیدی کے لیے بھی یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، اجازت ہے۔ یعنی کہ جو بھی اس کے متعلقہ اس گھر کے افراد ہیں یا کسی اور بھی کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، تو ایک دوسرے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کسی بندے کو دشمن نے قید کر لیا ہو اور ڈر ہے کہ وہ اسے تکلیف دیں گے، اذیت سے دوچار کریں گے یا جان سے مار ڈالیں گے اور رہا نہیں کریں گے، آزاد نہیں کریں گے، تو اس کے لیے آخری حد یہ ہے کہ یہ عمل کر لیا جائے۔ یہ عمل اتنا مجرب اور طاقتور ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں، اللہ رب العزت کے دربار سے ایسے وسیلے بنیں گے، ایسے ذرائع بنیں گے جو آپ نے زندگی میں سوچے نہیں ہیں، وہ ذرائع ایسے بنیں گے انشاءاللہ وہ بے گناہ قیدی آپ کا، وہ دشمنوں کی قید میں پڑا رہنے والا انسان جلد از جلد آپ کے سامنے موجود ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وہ قیدی جو قانون کی کسٹڈی میں ہے وہ باعزت بری ہو جائے گا۔ اور روزانہ کرنا کیا آپ نے؟ عمل یہ کرنا ہے کہ روزانہ بعد از نماز عشاء اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی عظیم الشان یہ آیت مقدسہ جو بڑی عزت والی، بڑی عظیم آیت مبارکہ ہے، وہ آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ 101 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے، ایمان کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، یقین اعظم کے ساتھ، اور 313 مرتبہ یا حافظو یا حفیظو پڑھ کر قیدی کی رہائی کے لیے، روٹھی ہوئی بیوی کے لیے یا روٹھے ہوئے شوہر کے لیے یا بے گناہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے شخص کے لیے آپ اس کا تصور کر کے، آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کریں اور پھونک لگا دیں۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 101 مرتبہ آیت الکرسی، 313 مرتبہ یا حافظو یا حفیظو پڑھ کر یقین اعظم کے ساتھ کہ میں نے اللہ کے دربار میں اپنا معاملہ پیش کر دیا ہے، یا اللہ یہ تیری سپرد ہے، الہی اس کلام کے اندر فیض ڈال دے اور میرے مطلوبہ شخص کو رہائی عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالی رہائی بھی ملے گی، روٹھا ہوا شخص واپس بھی آئے گا اور بے گناہ قیدی کو آزادی بھی نصیب ہوگی۔ 313 مرتبہ پڑھ کر یا حافظو یا حفیظو، اور اول آخر جیسا کہ بتایا 313 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پھونک لگا دیں۔ یہ پھونک لگانا آپ کا کام ہے، اس پھونک میں تاثیر، طاقت پیدا کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، آپ کلمت اللہ ہیں اور اللہ کے محبوب اور پیارے نبی ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ مٹی کے پرندے بناتے اور پھر مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے اور فرماتے میں مٹی کے پرندے بناتا ہوں اور پھونک مارتا ہوں، اللہ اس میں جان ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جان ڈال دیتا ہے، وہ کن فیکون کی شان والا ہے۔ پھونک مارنا آپ کا کام ہے، یہ عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ کہتے ہیں ہیلہ اور وسیلہ، تو آپ یہ عمل کریں، رب تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ کی عظمت دیکھیں، اللہ کی قدرتوں کے کمالات دیکھیں۔ معجزہ اور کرامت کہتے ہی اسی کو ہیں جو عقل جس کا احاطہ نہ کر سکے۔ تو معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے اور کرامت اللہ والوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے کلام کی کرامت کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی جو قیدی ہے وہ دشمن کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے گا اور باعزت رہائی ملے گی۔ اور یہ بھاگے ہوئے شخص کے لیے بھی میں نے بتایا یہ بہت مجرب ہے، روٹھی بیوی کو منانے کے لیے بھی بہت طاقتور ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے، بس تصور تبدیل ہوگا
کہ عمل یہی کرنا ہے چاہے بیوی روٹھی ہوئی ہو، عمل یہی کرنا ہے۔ خامد روٹھا ہوا ہے اس کے لیے بھی عمل یہی کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جیل کے اندر ہے، بے گناہ قیدی ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی عمل یہی کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ظاہری طور پہ کسی نے نظر بند کر دیا ہے یا کسی چھپا دیا ہے تو اس کے لیے بھی عمل یہی کرنا ہے۔ عمل یہی ہے، فائدے کتنے ہیں؟ اس عمل کی سب کو اجازت ہے، بس کومنٹ کے اندر آپ نے یا حافظ ہو یا حفیظ ہو لکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، جو بہترین لوگ وہ ہیں خیر الناس من ینفع الناس، جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہو۔ تو آپ کے ایک کلک کرنے سے آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، دوسروں کا بھلا ہو جائے گا۔ ممکن ہے آپ سے زیادہ ضرورت اس عمل کی کسی اور کو ہو اور وہ راہ دیکھ رہے ہوں، منتظر ہوں اس بات کے کہ کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہم تک پہنچے تو خیر بانٹیں، محبتیں بانٹیں، بھلائیاں بانٹیں، اور دوسرے لوگوں تک، اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب تک اس ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ کے اندر یا حافظ یا حفیظ ضرور لکھیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔